अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनात टीवी। पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के हालात पर नज़र रखने के लिए आज के इस बुलेटिन में हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान के पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ। व्यूज़, आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक देखिएगा। व्यूज़, NA-31 तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गई। लाहौर के कौमी असम्बली के हल्के NA-131 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 131 के RO अख्तर हुसैन भंगू ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से जो 2 एतराज़ात दायर किए गए थे वो पहले ही मुस्तरद कर चुका हूँ, लिहाजा कौमी असम्बली के हल्के NA-131 से चेयरमैन PTI इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाते हैं। तेरा बाप तेरी माँ तेरी बहन मरूफ मॉडल नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर ऐसा ज़ोरदार जवाब दे दिया कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां लोग सुबह बेदार होते ही सबसे पहले अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं। हमारी ज़िंदगी इंटरनेट और एप्लीकेशंस की दुनिया में इस कदर छोटी होकर रह गई है कि जब इंटरनेट ना हो तो हमें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ये ज़रूरत से ज़्यादा आदत बन चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाले लाइक्स और दोस्तों से मिलने वाले पैगामात इतनी ही मिकदार में डोपामाइन के अखराज का सबब बनते हैं जितना किसी के साथ बगलगीर होने पर खारिज होता है। लेकिन इसका एक मनफी पहलू ये भी है कि पोस्ट को सारिफीन पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और इसी पोस्ट पर अच्छे लोग भी आ जाते हैं जो सिर्फ तनकीद करते हैं। इंटरनेट पर हरासा होने के बायस ज़हनी सेहत भी ख़राब होती है, जिसके बाद जिस्मानी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। नादिया हुसैन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, जब बोलो अच्छा बोलो वरना मत बोलो। स्कूल या घर में ये सबक कभी पढ़ाया है और कहाँ? मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि आप सब पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। कल तक 10 करोड़ रुपए जमा करवाएं वरना शुएब शेख अपना जेल का बंदोबस्त करें। मुलाजमीन के हकूक़ अदा नहीं कर सकते तो चैनल बंद कर दें। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बोल मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बोल इंतज़ामिया को हुक्म दिया है कि शुएब शेख अपना हलफनामा जमा कराएं और कल तक 10 करोड़ रुपए जमा कराएं वरना शुएब शेख अपना जेल का बंदोबस्त कर लें। शुएब शेख इतनी अकड़ किस बात की है कि डिग्रियाँ फ़रोख्त करते हैं? मुलाजमीन को हकूक़ तो पहले अदा करें। अदालत ने वाज़ह किया कि 10 करोड़ कैश जमा कराएं, प्रॉपर्टी काबिल कबूल नहीं। तफसीलात के मुताबिक कराची रजिस्ट्री में बोल मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी के केस में समाअत हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हामिद मीर की कमेटी का क्या बना। बोल इंतज़ामिया की जानिब से नबील ज़फ़र, फैसल अजीज़ और नज़ीर लगारी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत बोल के साबिक मुलाजम उस्मान अराई ने बताया कि 192 साबका मुलाजमीन के वाजिबात अदा नहीं किए गए, जिससे जबकि कई मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने इंतज़ामिया से इस्तफसार किया कि आपके शुएब शेख पेश नहीं हुए। शेख साहब वैसे तो आते नहीं और आते हैं तो लंबी लंबी तकारीर शुरू कर देते हैं। आप लोग वाजिबात अदा नहीं कर सकते तो बोल को बंद कर दे, जिस पर इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ अपनाया। हमने वाजिबात अदा कर दिए हैं और हलफनामा भी जमा करा दिया है। प्रॉपर्टी के कागजात इस्लामाबाद में जमा करा दिए और साथ ही बताया कि हमारी रेटिंग का मसला है, दूसरे चैनल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने बोल इंतज़ामिया से इफ्तिसार किया। चीफ जस्टिस का कहना है कि आपकी रेटिंग का मसला बाद में देखेंगे, दूसरा चैनल बाद में खोलेंगे, पहले जो चैनल के मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें अदा करें। अदालत ने इस्तफसार किया कि हलफनामा ख्वाजा एजाज के नाम पर है, जिस पर इंतज़ामिया ने शुएब शेख का हलफनामा देने की भी यही दहानी करा दी। फाजल अदालत ने शोरटी के तौर पर कागजात रखने पर फ़ाइल मंगवा ली और समाअत मुलतवी करते हुए शुएब शेख को कल हलफनामे के साथ तलब कर लिया। NA-53 आयशा गुललाई ने इमरान खान शाहिद खकान अब्बासी के कागजात चैलेंज कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुललाई की चेयरमैन पर्सन आयशा गुललाई ने कौमी असम्बली के हल्का NA-53 से इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी के कागजात चैलेंज कर दिए और चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ एतराज़ात RO को जमा करवा दिए। आयशा गुललाई का कहना है कि शाहिद खकान अब्बासी ने कर्जा भी माफ़ कराया है, जबकि चेयरमैन PTI पर थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में धरना 2014 में क्रिमिनल केस है। इमरान खान पर मुख्तलिफ अदालतों में फौजदारी मुकदमात हैं, मफरूर हैं।
عمران خان نے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ کیا۔ گل الائی نے الزامات عائد کیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹی بھی ہے جسے ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی مکڑوال سمیت کئی جائیدادیں ہیں جو کاغذات نامزدگی میں درج نہیں۔ عمران خان نے کہا تھا قرض نہیں لوں گا، پھر بھی 325 ارب کے قرضے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے، لہذا دونوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ ویوز، طیارے میں ایک شخص نے بھیک مانگی تھی۔ اس کے حوالے سے خبر دیں کہ طیارے میں بھیک مانگنے والے کا واقعہ کراچی ایئرپورٹ پر پیش نہیں آیا، بلکہ سوشل میڈیا پر آنے والی ویڈیو کے بعد سول ایویشن اتھارٹی بھی میدان میں آ گئی۔ ایسی حقیقت بتلا ڈالی کہ ہر کوئی حیران رہ گئے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے طیارے میں بھیک مانگنے کے واقعے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا واقعہ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر پیش نہیں آیا۔ گزشتہ دنوں ایک بکاری کے طیارے میں مسافروں سے بھیک مانگنے کی ویڈیو سامنے آئی جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی اور کہا جانے لگا کہ یہ ویڈیو پاکستانی ایئر لائن کی ہے اور یہ واقعہ کراچی ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ حنیف عباسی اور چودھری تنویر میں طویل عرصے سے جاری لڑائی ختم ہوگی، دونوں آئندہ الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے راولپنڈی میں دونوں رہنماؤں میں طویل عرصے سے جاری لڑائی ختم ہو گئی۔ سینیٹر چودھری تنویر اور حنیف عباسی نے اختلافات ختم کر کے آئندہ الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی نے چودھری تنویر سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں مسلم لیگ نون کے راولپنڈی سے دیگر ٹکٹ ہولڈرز بھی موجود تھے۔ چودھری تنویر اور حنیف عباسی کے تمام اختلافات ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد اس عزم کا اعادہ کیا کہ نواز شریف کی قیادت میں بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے۔ چودھری تنویر کے بیٹے دانیال چودھری این62 جبکہ حنیف عباسی این60 راولپنڈی سے نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ نواز شریف نے دونوں رہنماؤں کو ذاتی اختلافات ختم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، جاوید ہاشمی اور حمزہ شہباز کے قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ شہباز شریف کے قومی اسمبلی کے حلقہ این3 سوات، این132 لاہور، این192 ڈی جی خان، این249 اور 250 کراچی، این53 سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، این124 سے حمزہ شہباز اور این155 سے جاوید ہاشمی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے این53، جاوید ہاشمی کے این155 اور حمزہ شہباز کے این124 کے لیے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ آر او نے شاہد خاقان عباسی، جاوید ہاشمی اور حمزہ شہباز کے کاغذاتی نامزدگی پر عائد الزامات بھی مسترد کر دیے۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ 2019 جیت سکتی ہے کیونکہ وقار یونس نے ورلڈ کپ سے پہلے ہی دھماکہ کر دیا۔ پاکستانی ٹیم کے جیتنے کی ایسی وجہ بتا دی کہ بھارت کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ پاکستان کے سابق فاسٹ بولر اور ہیڈ کوچ وقار یونس نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے 2019 میں ورلڈ کپ جیتنے کی اچھی امیدیں موجود ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وقار یونس نے کہا کہ انگلینڈ اور ویلز میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ 2019 ایک سخت ٹورنامنٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہوم کنڈیشنز میں انگلینڈ خطرناک ٹیم ہے اور گزشتہ کچھ ورلڈ کپ میزبان ٹیم نے بھی جیتے ہیں، لیکن دیگر ٹیمیں بھی بہترین تیاری کے ساتھ ٹورنامنٹ کھیلنے آئیں گی۔ وقار یونس نے کہا کہ اگلے ورلڈ کپ میں بہترین مقابلے دیکھنے کو ملیں گے، جبکہ پاکستانی ٹیم سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وقار یونس نے کہا کہ گرین شرٹس نے انگلینڈ میں چیمپئن ٹرافی 2017 جیتی اور اب وہ کنڈیشن کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ ظاہر بھی کر چکے ہیں کہ ان کنڈیشن میں بہترین کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ بھارت نے ایک دن میں ایسا کام کا دکھایا کہ جان کر عمران خان اور پرویز خٹک دونوں دنگ رہ جائیں گے۔ بھارتیوں نے ایک دن میں 5 کروڑ پودے لگا کر پوری دنیا میں ایک دن میں سب سے زیادہ درخت لگانے کا ریکارڈ قائم کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت میں 8 لاکھ سے زائد رضاکارانوں نے موسم کی تبدیلی کے خلاف ملک کی لڑائی میں حصہ لیتے ہوئے 5 کروڑ درخت لگائے۔ تاحال گینیز ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے اس اقدام کی سرٹیفکیشن نہیں ملی۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ رضاکاروں نے 49.3 ملین درخت لگائے ہیں، جو ماضی میں ایک دن میں لگائے گئے درختوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ 2013 میں محض پاکستان نے 8,47,275 درخت لگا کر یہ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ بھارتی حکام کے مطابق اتر پردیش کے 8 لاکھ رضاکاروں نے 24 گھنٹوں میں 80 قسم کے مختلف پودے سڑکوں کے کنارے، ریلوے لائنز کے کناروں اور پبلک لینڈز پر لگائے۔ یہ پودے مقامی نرسریوں سے اکٹھے کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کوشش اس وعدے کا حصہ ہے کہ جو بھارت نے پیرس میں کلائمیٹ کانفرنس کے دوران کیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی انتہا۔
وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی نے بھارت حکومت کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بی جے پی کی پالیسیوں سے اختلافات کرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور کشمیریوں سے بھی بات ہونی چاہیے۔ پریس کانفرنس کے دوران محبوبہ مفتی نے کہا کہ لوگوں کی خدمات کے لیے بی جے پی سے ہاتھ ملایا۔ بی جے پی کے ساتھ باہمی ایجنڈا بنانے میں کئی ماہ لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ سری نگر دشمن کا علاقہ نہیں، یہاں طاقت سے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، کشمیر میں بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور کشمیریوں سے بھی بات ہونی چاہیے۔ ہم مفاہمت اور بات چیت کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ گورنر صاحب کو بھیج دیا ہے۔ گورنر صاحب کو بتایا دیا ہے کہ ہم اب کوئی الائنس نہیں چاہتے۔ ویوز ایسی ہی نیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔